الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر ہم حضرت خواجہ خواجگاں عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کا بہت ہی ایک خوبصورت واقعہ آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے، جب حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ لوگوں کو دین حقہ کی تبلیغ فرمانے لگے تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اب جو ہندو تھے ان کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہونے لگا، اگر یہ درویش اسی طرح دین کی خدمت کرتا رہا، لوگوں کو تبلیغ کرتا رہا تو سارا ہندوستان جو ہے یہ مسلمان ہو جائے گا، لہٰذا اب کوئی مضبوط عملی قدم اٹھانا چاہیے، ورنہ ہندو دھرم ختم ہو جائے گا اور یہ ریاست مسلمانوں کے زیر حکومت آ جائے گی۔ اب پرتھوی راج نے میٹنگ کی۔ پرتھوی راج نے رات کے وقت اپنے تمام دانشوروں، مشیروں، امیروں، وزیروں کے اجلاس طلب کیے۔ جب یہ لوگ اکٹھے ہوئے تو پرتھوی راج کی صدارت میں اجلاس شروع ہوا۔ کسی نے کہا بابا کو قتل کر دو، کسی نے کہا بابا کو نکال دو۔ ایک وزیر با تدبیر نے کہا بادشاہ سلامت، میری ایک بیٹی ہے، بہت ہی خوبصورت، حسن و جمال کا پیکر ہے، جب وہ بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہے تو لوگ اس پر جانیں نچھاور کرتے ہیں، بڑے بڑے دوسرے ملکوں کے شہزادے اس کے حصول کی خواہش رکھتے ہیں، اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ غور سے سن رہا تھا، کہا کہو۔ وزیر نے کہا میں آج رات اپنی بیٹی کو خوب آراستہ کرواؤں گا اور سونے چاندی کے زیورات پہناؤں گا اور بڑا قیمتی جوڑا پہناؤں گا، پھر اس لڑکی کو اس بابا جی کے پاس بھیج دیا جائے گا اور 10 اوباش قسم کے بدماش جو ہیں وہ اس لڑکی کے پیچھے ہوں گے، اور جب وہ لڑکی بابا جی کے پاس چلی جائے گی تو وہ اوباش، وہ بدماش قسم کے نوجوان ذرا پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ لڑکی اس بابے کو ورغلائے گی۔ جب خواجہ صاحب اس کے دھوکہ میں مکمل گرفتار ہو جائیں گے تو وہ اوباش اور بدماش مشٹنڈے اندر جا کر بابا جی سے لڑیں گے، اس طرح بابا جی بدنام ہو جائیں گے اور خود ہی ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں گے، یا پھر ان کو ان کے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے جیل میں ڈال کر اسلام کو بدنام کر دیا جائے گا، معاذ اللہ۔ بلکہ ان ہندوؤں کو کیا خبر تھی، یہ خود آئے نہیں لائے گئے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ وہ بزرگ ہستی ہے، یہ خود آئے نہیں لائے گئے ہیں، ان کو بھیجنے والا خدا ہے، ان کو بھیجنے والا مصطفیٰ ہے، ان کو بھیجنے والے مرشد گرامی ہیں، ان کو بھیجنے والے غوث اعظم جیلانی ہیں۔ چنانچہ پروگرام کے مطابق وزیر کی اس حسینہ جمیلہ لڑکی کو تیار کر کے رات حضرت خواجہ صاحب کے حجرہ مبارکہ کی طرف بھیج دیا گیا، اور دوسری طرف کھلے میدان میں لاکھوں ہندو اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر خواجہ خواجگاں
والی ہندوستان ہند الولی عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ترجمہ، وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدوں اور قیام کی حالت میں، راتیں زاری کر کر روندے، نیند اکھاں تھی دوندے، راتیں زاری کر کر روندے، نیند اکھاں تھی دوندے، فجری او گناہگار سداندے، سب تھی نیوی ہوندے۔ حضرت خواجہ صاحب ساری رات اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہے۔ صبح ہوئی تو وہ لڑکی بے مراد واپس لوٹ گئی، دوسری رات آتی ہے وہ پھر واپس لوٹ جاتی ہے، تیسری رات آتی ہے پھر وہ واپس لوٹ جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ اس طرح مسلسل ہر رات آتی ہے۔ 10ویں رات آ جاتی ہے وہ بے مراد لوٹ جاتی ہے، 20ویں رات آتی ہے وہ بے مراد لوٹ جاتی ہے، 30ویں رات آتی ہے وہ بے مراد لوٹ جاتی ہے، 40ویں رات آتی ہے وہ بے مراد لوٹ جاتی ہے، 41ویں رات آتی ہے تو اس نے بابا جی کا ہاتھ پکڑا اور کہا بابا جی ذرا میری طرف دیکھو، میں کتنی حسینہ ہوں، میں کتنی جمیلہ ہوں، میرے ڈانس کی پھرتیوں کو دیکھو، بڑے بڑے شہزادے صرف میری ایک جھلک دیکھنے کو بے تاب رہتے ہیں اور آپ میری طرف دیکھتے ہی نہیں۔ خواجہ صاحب نے پھر بھی کوئی توجہ نہ فرمائی اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ اب اس وزیر زادی نے دھمکی آمیز لہجہ میں کہا اگر اب تم نے میری طرف نہ دیکھا تو میں تمہیں مروا دوں گی۔ خواجہ صاحب کا دریائے ولایت جوش میں آیا، فرمایا کیا کہتی ہو، مجھے مروانے کی دھمکی دے کر ڈراتی ہو؟ لڑکی نے کہا تسی مندے کیوں نہیں حکم میرا، تسی موت کولو کیوں ڈر دے نہیں؟ تو خواجہ صاحب نے برملا فرمایا اسی اس نبی دے منن والے ہاں، کوئی مار بھی دیوے تو مر دے نہیں۔ فرمایا اسی اس زندہ مختار نبی دے منن والے ہاں، کوئی مار بھی دیوے تے مردے نہیں۔ لڑکی بولی بابا ہمارے ہندو دھرم کا رواج ہے کہ معشوق جے آپے ہی آ جاوے پھر عاشق اوس تو نس دے نہیں۔ میرے بابا جی نے فرمایا سن لڑکی اسی قیدی ہاں زلف محمد دے، کسے جال اندر کدی پھس دے نہیں۔ لڑکی بولی تسی تک دے کیوں نہیں حسن میرا، کدی مرد جوان انج کر دے نہیں۔ اے بابا تم کتنے خوبصورت ہو، حسن و جمال کے پیکر بھی ہو، نور تمہاری پیشانی پر رقص کر رہا ہے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، میری طرف دیکھو تو صحیح، تسی تک دے کیوں نہیں حسن میرا، کدی مرد جوان انج کر دے نہیں۔ میرے بابا جی نے فرمایا جنا حسن نبی دا ویکھ لیا، کسے غیر والوں کدی تک دے نہیں۔ ان سوالات و جوابات نے لڑکی کی کایا ہی پلٹ دی، نگاہ ولایت نے اپنا اثر ڈالا تو اس کی کائنات ہی بدل گئی۔ بابا جی پھر اب وہ مجھے بھی دکھا دیجئے۔ لڑکی نے کہا بابا جی مجھے بھی دکھا دیجئے۔ لڑکی نے کہا بابا جی اگر تم میری طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے تو جس کو تم نے دیکھا ہے وہ مجھے بھی دکھا دیجئے۔ درائے رحمت موج میں آ گیا، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ترجمہ، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ فرمایا بیٹی غسل کر، وضو کر، یہ بے ہودہ کپڑے اتار، با پردہ کپڑے پہن۔ جب وہ پاک صاف ہو کر پاکیزہ کپڑے پہن کر آ گئی تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا اب تیری خواہش ہے کہ جسے میں نے دیکھا ہے اسے تو بھی دیکھے، تو پہلے ان کا تعارف سن لے۔ وہ اللہ کے محبوب ہیں، سارے جگ کے مطلوب ہیں، ساری کائنات کے حسینوں سے حسین ہیں، ساری کائنات کے جمیلوں سے جمیل ہیں۔
ان کی پیشانی والفجر ہے، ان کی زلفیں واللیل اذا سجا ہے، ان کے رخسار مبارک والضحا، ان کے ہاتھ ہیں یاد اللہ، ان کا وطن ہے من اللہ، ان کی سیر ہے مع اللہ، اور انہیں دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، فرمایا میرے ساتھ 2 نفل ادا کر، اس نے نفل ادا کیے، سلام پھیر کر فرمایا یہ چہرہ ناظرین میرے قریب لا، جب چہرہ وہ قریب لائی آپ نے ولایت والا دست کرم اس کی آنکھوں پر رکھا، کچھ دیر بعد ہٹایا تو لڑکی تڑپی نہیں بلکہ وہ پھڑکی اور بے ہوش ہو گئی، ہوش آیا تو پوچھا زیارت کر لی؟ عرض کیا کر لی، مگر یہ سورج سے زیادہ حسین مکھڑے والا، یہ چاند سے زیادہ جمیل چہرے والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہی ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام ہے۔ فرمایا کہ یہی ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام ہے جن کے حسن کی میں بات کر رہا تھا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر میدان عرب، بس محبوب کی زیارت کروانا تھی اور یہ تعارف کروانا ہی تھا کہ اس کی زبان سے جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب وہ باہر آ گئی، ان مشتنڈوں بدماشوں کے پاس سے گزری تو وہ بھی کلمہ توحید پڑھنے لگے، اور جب کھلے میدان میں لاکھوں ہندوؤں کے درمیان گئی تو وہ بھی کلمہ توحید پڑھنے لگے۔ کوئی کتابیں نہیں پڑھی، کوئی نصاب نہیں پڑھا، بس نگاہ پیر کامل نے میری فطرت بدل ڈالی، ذرا سی دیر میں بدبخت کی قسمت بدل ڈالی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، میرے خواجہ کی ایک نگاہ نے پورے ہندوستان کو نور توحید و رسالت سے منور فرما دیا۔ نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ میرے خواجہ آج بھی اپنے مرکز منورہ کے اندر آرام فرما ہے، لاکھوں ہندو اس مرکز نور سے فیض یاب ہو کر معرفت توحید و رسالت سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ نہ بادشاہاں تھے نہ وزیراں دے، او دیوے بل دے صدا فقیراں دے۔ یہ تھا میرے خواجہ صاحب کا تھوڑا سا ہم نے ایک ان کے تعارف کی جھلک آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو یہ میرے خواجہ صاحب کی شان ہے کہ یہ شان ہے ان کے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی، تو اپنے دوست احباب کے ساتھ خواجہ صاحب کا عرص مقدسہ بھی شروع ہے، تو ماشاءاللہ میرے خواجہ صاحب کے دیوانے اس ویڈیو کو اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر فرمائیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، کمنٹ باکس میں پیاری سی رائے کا اظہار بھی فرمائیں، دعاؤں سے نواز دیا کریں جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تاکہ جب آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے اس طرح اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ملتے ہیں اپنے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔